ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، افراد کے حقوق کی بات نہیں ہوتی۔ اسلام افراد کے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہے اور عام انسانوں کو مجموعی لحاظ سے فوکس دوسرے نمبر پہ کرتا ہے۔ آپ نے گوروں کے ہاں، لبرل لوگوں کے ہاں نعرے سنے ہوں گے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، انسان کے حقوق اور عورتوں کے حقوق سنے ہوں گے نا۔ کبھی آپ نے سنا ماں کے حقوق؟ سنا؟ بیوی کے حقوق گوروں سے؟ بیوی کبھی سنا؟ بول دو نا نہیں سنا، تو اس میں کیا بات ہے؟ وہ تو تھوڑا سا ہلیں گے تو پتہ بات آگے چلے گی نا۔ کبھی سنا بیٹی کے حقوق ہے بھائی، نانی دادی کے حقوق، بہن کے حقوق، بھتیجی بھانجی، کبھی سنا؟ یہ ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، جیسے آپ کہیں کہ کسی کو سمجھا رہے ہیں نا کہ خیال کرو، سب کا خیال کرو، سب کا خیال کرو۔ اب جب خیال کرنے کا ٹائم آیا تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا کتنا خیال کروں، اس کا کتنا خیال، کہہ رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، سب کا خیال کرو۔ ابے بھائی جب تک آپ بتاؤ گے نہیں کیا خیال کرنا ہے، کس کا کتنا کرنا ہے، تو یہ تو ایک مبہم سے نعرے ہیں، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تو کوئی بھی خیال نہیں کر سکتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا مجھے سب کی فکر ہے، ساری انسانوں کی فکر ہے، تو اپنے بیوی بچوں کی تو فکر کر، کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑو سارے انسانوں کی فکر ہے، تو ساروں میں یہ نہیں آتے کیا؟ تو ویمن رائٹس کے نام پہ بھی سب کے حقوق، اور ہیومن رائٹس کے نام پہ بھی سارے انسانوں کے حقوق۔ اب ان سے پوچھو ابا کے کیا حقوق ہیں، کہہ رہے ابا چھوڑو یار، سارے انسانوں کی بات کرو۔ او بھائی ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے تو ابا کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ابا نے تھپڑ مارا تو نے کمپلین کرا دی پولیس میں، تو یہ ابا کے حقوق نہیں، کہہ رہے ہیں ابا کے نہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرو، انسانوں کے حقوق کی بات کرو۔ تو وہ کیا انسان نہیں، وہ گدھا ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو چاہیے عیاشی، تو عیاشی کے لیے لیبل عیاشی کا استعمال کرے گا تو بدنام ہو جائے گا، لیبل استعمال کرے گا نا رائٹس کا تو بدنامی نہیں ہوگی۔ بچہ شراب پیتا ہے، اسلام کہتا ہے باپ کو حق ہے اس کی ٹھکائی لگا دے، تو کم بخت مجھے بھی بدنام کرے گا اور خود بھی غلط ٹریک پہ چلے گا۔ باپ بچپن میں ہی اس کو روک لے گا سختی کر کے تو بچہ برائی سے رک جائے گا۔ بچے پر بھی احسان، ٹھکائی کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دے، تو بچہ بچ جائے گا۔ یہ ہے ہیومن رائٹس کہ باپ کو اسلام کہتا ہے سختی کرو، نرمی سے اگر برائی سے نہیں رک رہا تو کیا کرو، سختی۔ اس میں تمہارے بھی رائٹس ہیں کہ کل بچہ تمہاری بدنامی کا سبب نہیں بنے گا، ورنہ کہیں بھی جاؤ گے لوگ کیا کہیں گے، اس کا بچہ شراب پیتا ہے، اس کا بچہ ایسا، اور تم گھر میں بھی ٹینشن پیدا کرے گا نا شرابی۔ دیکھو شراب ایک فلموں میں نظر آتی ہے، وہ فلموں والی ہوتی ہے جو ہیرو پیتے ہیں، سچی مچی میں جو ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی جیسی فلموں میں ہوتی ہے، حقیقت ہے۔ آپ شرابیوں کو دیکھ لو، آپ بولو گے اللہ کی پناہ، اللہ اس عذاب سے مجھے بچائے، میری اولادوں کو بچائے۔ فلموں میں جس طرح سے شراب دکھائی جاتی ہے اسے دیکھ کے تو نوجوانوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی پئیں۔ وہ ڈراموں فلموں کی دنیا کچھ اور ہے اور حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کیسے شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، گدھا لگ رہا ہوتا ہے شکل سے، انسان نہیں لگ رہا ہوتا۔ آدمی کہتے ہیں اس سے بڑا گدھا اور دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، جس طرح وہ مر رہا ہوتا ہے نا اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور گر رہا ہے، ایک ایک لفظ کو کئی بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے، انسانیت کے تقدس پر شراب اور نشہ۔ فلموں میں تو دکھائیں گے اور ویسے
وہ ایک فائر بریگیڈیئر کے عملے میں نا ایک شرابی تھا, وہ گیا اور 10-20 لوگوں کو آگ سے بچا کے لے آیا, اور پھر کہہ رہا ہے مجھے شاباش دو, 20 لوگوں کو بچا لیا. انہوں نے کہا کم بخت یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ تھا جس کو تو نکال کے لے آیا اندر سے, یہ سارا دماغ کام نہیں کرتا شرابی کا. کہہ رہے یہ تو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے, انہی کو اٹھا کے لے آیا. تو ایک جگہ آگ لگ گئی تو افریقہ میں نا, تو آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کے عملے میں پاکستانی لوگ تھے. تو وہ افریقی آپ کو پتہ ہے وہ تو بیچارے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. تو وہ کسی نے پاکستانی تھوڑا گورے گورے اسے ان سے بہرحال کلر اچھا ہوتا ہے, تو جب اوپر سے بندوں کو زندہ بندوں کو پھینکنا شروع کیا تو نیچے پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو جل گئے ہیں ان کو نہیں بھیجو, جو جل گئے ہیں ان کو نہیں پھینکو. کچھ لوگوں کی سمجھ میں آیا, کچھ کے اوپر سے